کسی کے بیوی بچے نہ ہو تو جیل سے زیادہ سکون کی جگہ تو کوئی ہے ہی نہیں. اگر بیوی بچے نہ ہو تو، اور بیوی بچے ہوں تو سب سے بڑی سزا وہی ہے، کیونکہ کاٹ دیا جاتا ہے، ان سے کاٹ دیا جاتا ہے. آپ کو بی اے کرنا ہو تو وہاں کرو، ایم اے کرنا ہو تو وہاں کرو، اسکول وہاں کھلے ہوئے ہیں، کھیلنا ہو تو میچ ہے، والی بال کھیلو، کرکٹ کھیلو، کام کرنا ہے تو کام کرو، آپ کو اس کا پیسہ ملے گا. کام نہیں کرنا چاہو تو کوئی بات نہیں، آپ کو پیسہ نہیں ملے گا. آپ ایک دن بھی اگر آپ نے کھانا نہیں لیا تو زبردستی آپ کو کھانا کھلایا جائے گا. میرا وزن جب آدھا کلو گھٹ گیا، جب گیا تو وزن کیا، 3 مہینے کے بعد وزن کیا تو آدھا کلو گھٹ گیا. جیلر آیا کہ کیوں کھانا نہیں مل رہا ہے، بیچارہ آدھا کلو دودھ لگا گیا میرا، کھاؤ. باہر نکلو گے تو ارے ہمیں کورٹ کو جواب دینا پڑتا ہے. اب بتائیے کہ اس کو کون سمجھے گا؟ کوئی اس کو جیل سمجھے گا؟ لیکن ہاں، گھر والوں سے کاٹ دیا جائے، یہ سب سے بڑی سزا ہے. آپ لوگوں کی دعاؤں نے مجھے باہر نکالا ہے، مجھے اپنے اہل و عیال سے ملوایا ہے، اور لوگوں نے خانہ کعبہ میں بھی ہمارے لیے دعائیں کی ہیں. میں ان سب کا شکر گزار ہوں، اپنی جمعیت کا، جماعت کا. بڑے بڑے لوگ مجھ سے ملنے آئے، جمعیت علماء کے لوگ ہم سے ملنے آئے. ڈاکٹر نوہرا شیخ جو حیدرآباد کی ہیں، انہوں نے 3 وکیل اپنے سپریم کورٹ کے ہمارے پاس بھیجا اور کہا کہ صرف دستخط کر دیجئے، 1 لاکھ سے لے کے 50 لاکھ تک کا خرچہ میں آپ کا اٹھاؤں گی. کچھ نہیں، لیکن میں نے سوچا اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے میرا. میں نے کہا نہیں، پھر دیکھا جائے گا جب ضرورت پڑے گی. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں ان تمام لوگوں کا جو لوگ ہمارے ساتھ، ہمارے دکھ درد میں ساتھ رہے، ہم سے ملنے آئے، انہوں نے ہمارے حوصلے بڑھائے. ہماری غیر موجودگی میں ہمارے والدین کو جو بڑھاپے کی دہلیز پر ہیں، اور جب میں نے ان کو جیل کے اندر ہم سے ملنے کے لیے آئے اور ان کے لڑکھڑاتے ہوئے پیروں کو جب میں نے دیکھا تو اس وقت پہلی مرتبہ میں رویا، اور یہی دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے ایسا دن نہ دکھانا کہ میرے باپ کو ادھر کچھ ہو جائے اور میں جیل کی سلاخوں میں رہوں. مجھے سب سے زیادہ ٹینشن میرے والد محترم کی تھی، جو 75 سال کی عمر میں لڑکھڑاتے ہوئے پیر سے 2 لوگوں کے سہارے کے ذریعے آئے. میری زبان سے اس وقت تھوڑی دیر کے لیے بد دعا نکلی اس دشمن کے لیے، اس دشمن کے لیے جس کو آپ کی سرزمین نے بھی ہیرو بنایا ہے، جس کو اپنی گاڑیوں پہ بٹھا بٹھا کر جس سے جلسے کروائے گئے ہیں. میں نام نہیں لوں گا، آپ کی سرزمین پر بھی اس کو ہیرو بنانے کی کوشش کی ہے. وہی جمعیت کا غدار ہے، وہی جماعت کا دشمن ہے، اور وہی جماعت اہل حدیث کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو آج میرے بھائیوں اپنی زمین اور اپنی جائیدادیں بیچنے تک میں مجبور ہو گیا ہے. لیکن اس نے ہی میڈیا کو بہکا کر اور میڈیا کو اچھال کر میری کٹنگ دے کر اور میری ویڈیوز دے کر اس نے اچھلوایا اور مجھے اس دہلیز تک پہنچایا. پہلی مرتبہ میری زبان سے اس کے لیے بد دعائیہ جملہ نکلا تھا. میرے بھائیوں، یہ جائز تھا یا ناجائز یہ میں تنہائی میں سوچوں گا، لیکن میرے بھائیوں، ہم نے اپنے بوڑھے ماں باپ کے ان قدموں کو لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا تو بڑے سے بڑا گردہ والا آدمی بھی میرے بھائیوں انسان ہے، انسان تھا. میری زبان سے بھی وہ جملے نکلے.